السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم ہیں ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کے ساتھ. یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کے پاس آج ہم پہنچے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم یہ کہتی ہے کہ معاشی طور پہ ملک کے اندر ایک مسئلہ ضرور موجود ہے، لیکن کافی حد تک جو ہے وہ مسائل حل کی جانب ہیں، اور وہ جو پالیسیز لے کر آ رہے ہیں اس سے پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے گا. لیکن جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں اور ہم تاجر برادری سے ملتے ہیں، ہم مختلف طبقوں کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو وہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. انسرٹینٹی سی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کی کوئی پالیسی جو ہے وہ واضح نہیں ہے. کراچی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو بلڈرز ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. کراچی جو ہے وہ ہاریزنٹل بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ماضی میں بہت بڑھا ہے، اور ورٹیکل بھی بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے جو خبر دیکھی وہ یہ کہ ہائی رائز پر بلڈنگز پر پابندی لگ گئی تھی، اس کے بعد وہ پابندی ہٹ گئی. پھر ایک واٹر ایشو بھی سامنے آیا. پھر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کے ساتھ بلڈرز کا کیا رویہ ہے، اس پر بھی ایشو سامنے آیا. کراچی نہیں بلکہ اسلام آباد، لاہور اور پاکستان کے جو مختلف شہر ہیں ان میں بھی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پہ وہ بزنس مین جو اس شعبے میں انویسٹ کرتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ ان کے مسئلے حل ہونا بہت ضروری ہیں. کیونکہ پاکستان میں جو روزگار دینے کے سلسلے میں اور پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے بڑھانے میں اس انڈسٹری کی بہت زیادہ اہمیت ہے. میں تعارف کراؤں گا گیسٹ پینل کا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد حسن بخشی صاحب. آپ چیئرمین ہیں آباد کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ایس بی سی اے یعنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، بہت امپورٹنٹ شخص ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے، جناب ظفر حسن صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کے دوسرے سب سے امپورٹنٹ شخص جو ہیں، ویسے کیونکہ سارے بلڈرز جو ہیں وہ ان دو کی جانب لازمی آج متوجہ ہوں گے، وہ ہیں جناب غلام قادر صاحب. آپ چیف انجینئر ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالکریم عادیہ صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں آباد کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب مسٹر عارف یوسف جیوا صاحب، آپ فارمر چیئرمین ہیں آباد کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، شہر اقتدار کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مسٹر جنید اشرف تالو صاحب، آپ فارمر چیئرمین آباد ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی تعداد میں آباد کے عہدیداران اور کراچی کے بلڈرز جن کی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اس شہر کے اندر، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ لوگ اس شہر کے، کراچی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جس شہر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جی آغاز کرتے ہیں حسن بخشی صاحب آپ سے، اور ایک ایک کر کے ایشو کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے ایشوز تو بہت سارے ہیں. سب سے پہلے تو یہی کہ جو ہائی رائز بلڈنگز کی بات کی جا رہی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے پابندی لگائی اور اس کے بعد جو ہے وہ پابندی ہٹ گئی، تو کیا عملاً طور پہ ہٹ گئی ہے اور اب ہائی رائز بلڈنگ دوبارہ سے کراچی میں بننے شروع ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے رضوان آپ کا شکریہ کہ آپ آباد ہاؤس آئے اور یہ پروگرام یہاں کنڈکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ 2 سال تک پابندی رہی اور جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ لگائی تھی، اور جسٹس صاحب نے جانے سے پہلے ایک ہیئرنگ میں یہ پابندی ختم کر دی. یہ پابندی ختم ہوئی تھی اور سندھ گورنمنٹ نے اس کے 25 سے 30 دن میں آرڈر نکالا کہ بین ہٹا دیا گیا ہے. 6 دن بعد جسٹس گلزار صاحب کی بینچ تھی جس میں نہ ہم پیٹیشنر تھے نہ ہم پارٹی تھے. وہاں پر ایک آرڈر ہوا کہ جس پہ بین کر دیا گیا کنورژن کو، یعنی 22 جنوری 2019 کے بعد کوئی نیا پلاٹ کنورٹ نہیں ہوگا. جو مطلب اگر ریسیڈنشیل ہے ریسیڈنشیل رہے گا، اور کوئی مقصد کا ہے تو وہ رہے گا. یعنی ایمینٹی پلاٹ بھی کنورٹ نہیں ہوگا؟ ایمینٹی پلاٹ تو ویسے پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، اور ریسیڈنشیل نہیں ہوگا. جی ریسیڈنشیل نہیں ہوگا. ریسیڈنشیل سے مراد میری یہ ہے کہ کراچی میں 26 یا 32 سڑکیں ہیں جو کمرشلی ڈکلیئرڈ ہیں اور جس پہ پلاٹ کنورٹ ہو کے بلڈنگیں بنتی ہیں. لاہور میں 46 سڑکیں ہیں یہ، اور یہ یونین کاؤنسل سے اور سٹی کاؤنسل سے اپروو ہوئی ہوئی ہیں. تو جب یہ آرڈر پاس ہوا گلزار صاحب کا، اس وقت ہمارے ڈی جی ایس بی سی افتخار قائم خانی صاحب تھے. انہوں نے جو اس آرڈر کا انٹرپریٹیشن نکالا، انہوں نے 24 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن نکالا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام جو پلاٹ کنورٹ ہو چکے ہیں وہ کینسل، جو بلڈنگیں بن چکی ہیں وہ کینسل، جو نقشے پاس ہو چکے ہیں کینسل، اور تمام چیزیں ایکٹیویٹی روک دی گئی. جبکہ آرڈر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی. 5 مہینے لگے، ہم مختلف وکلاء حضرات کے پاس گئے، ان سے اس کا انٹرپریٹیشن لیا. ایک دن ہم نے جسٹس گلزار صاحب سے بھی کورٹ میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کام بند نہیں کیا ہے،
آپ میرے آرڈر کا انٹرپریٹیشن لے لیں کوئی سینئر وکلا حضرات سے اور آپ اس پہ عمل درآمد کریں. خیر ہم نے مشتاق میمن صاحب سے لیا جو خود ہائی کورٹ کے جج ہیں, پھر ہم نے انور منصور صاحب کی کمپنی سے لیا, انہوں نے کہا کوئی بین نہیں ہے. یہ پھر ہم پلی لے کے ایس بی سی اے گئے, اور ایس بی سی اے میں ہماری خوش نصیبی تھی کہ ظفر صاحب نے ریسنٹلی ٹیک اوور کیا, اور انہوں نے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھا, اور انہوں نے یہ ہمیں کل ایشورنس دلائی کہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سے ہم یہ تمام کام جس پہ کورٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے وہ سب کھولیں گے. اور جس نے کورٹ میں پابندی لگائی ہے یقیناً ایس بی سی اے کیا, ہم کیا, اور ہمارے سارے ممبران کیا, ہم سب پابند ہیں ٹھیک ہے, جس میں کورٹ نے ریسٹرین کیا ہے. اور جو کام پہ ریسٹرین نہیں کیا مطالبہ آپ کا کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ تو یہی تھا کہ رائٹ انٹرپریٹیشن آف سپریم کورٹ آرڈر. ٹھیک ہے, دیکھیں جو انہوں نے بین کیا ہے وہ تو ہم کورٹ سے جا کے انشاءاللہ تعالی ہمارا وکیل صاحب جا کے, یعنی انہوں نے جو بین کیا ہے کہ ریزیڈینشیل کمرشل نہیں ہو سکتا یا کوئی اور پلاٹ کمرشل نہیں ہو سکتا, کنورژن نہیں ہو سکتا 22 جنوری کے بعد, 22 جنوری سے پہلے جو ہو چکے ہیں آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ادھر کام جاری رہنا چاہیے, اور جو 22 جنوری کے بعد کیا کیس آپ لڑ رہے ہیں. جی سمپل بات یہ. جی بالکل. جی سر, ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں. ظفر حسن صاحب, تو یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے اس کا ذرا جواب فرمائیں. بالکل دیکھیں, السلام علیکم, اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا اور ہم اپنا بھی پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ کچھ یہ جو بات کی ہے چیئرمین صاحب نے بالکل صحیح ہے, کچھ انٹرپریٹیشن میں کچھ ہمیں مسئلے آ گئے ہیں, اور اس کو ہم نے کل ایک ان کے ساتھ بہت لینتھی میٹنگ کی ہے, اور یہ ظاہری بات ہے بلڈر اور ہمارا مل کے ہی یہ مسئلہ سالو ہوگا. اور ہم بیٹھے تھے, ہم نے کچھ سجیشنز ان کے بھی آئے, کچھ ہم نے بھی کیا ہے, اور اس کو ہم اسی طریقے سے لے کے جا رہے ہیں کہ اس میں جنوری کے بعد بین تو ہم نے امپوز کر دیا کہ جی کنورجن فردر نہیں ہوں گے. جو ان لوگوں کا یہ آباد کی طرف سے ہمیں وہ آیا ہے کہ جو ہو چکے ہیں ان کو آپ کیوں اسٹاپ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے بالکل ایک کمیٹی فارم کر دیے. اس ڈیسیجن میں جو ہمیں تھوڑی سی, اور ہم نے اپنے لیگل ایڈوائزر سے کیا ہے آنریبل جج صاحب کے ڈیسیجن کو, اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بولا کیس ٹو کیس آپ ریویو کریں. تو اس کے لیے انفارچونیٹلی ابھی تک ایک کمیٹی نہیں بنی تھی, جو کل ہم نے آباد والوں کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی فارم کی ہے. اس میں ہم نے نمائندے رکھے ہیں, اور اس میں ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم کیس ٹو کیس اسٹڈی کریں گے, اور اس میں اگر کچھ غلط ہوا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا. غلط سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں کچھ یہی ایک وہ ہے جس کی اسٹڈی کرنے کے بعد پتہ لگے گا. کیونکہ اگر کوئی کنورژن ہوا ہے تو وہ اس وقت کے قانون کے مطابق ہوا ہوگا. بالکل بالکل. اب اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ کسی نے ہمارے کو, ہم نے جس کو چالان دیا اس نے نہیں ہمیں فلفل کیا, اور وہ ہم سے کنڈیشن لے گیا تھا کہ جی میں 4 مہینے میں جمع کر دوں گا. کوئی ایک ڈکلیئر روڈ پہ نہیں تھا, لیکن اگر اس کو ہم چیک کریں گے, یہی ریویو کا مقصد ہے کہ کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو, اس کو ہم ریویو کر کے سبمٹ کریں گے. کل ہماری یہی بڑی اچھے اس میں وہ ہوئی ہے, دین وی ول سبمٹ رپورٹ ٹو دا ہائر اتھارٹی. اور ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب, منسٹر صاحب, اور سب اس میں, جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا شعبہ ہے جس میں لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کا مسئلہ سالو ہونا ہے, یہ لیونگ پرابلم, اور یہ سالو ہوتی ہے اس سے. تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہتر طریقے سے حل کریں گے, اور وتھ کنسلٹیشن ود دی آل. ٹھیک ہے, ابھی اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا اور جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کریم عادیہ صاحب, آپ وائس چیئرمین ہیں آباد کے. یہ جو ایک بات آئی تھی اس وقت جب ہائی رائز پہ پابندی لگی تھی, کہ اس میں گو کہ بہت سارے ایشوز تھے, انوائرمنٹل ایشوز بھی ہیں, کانکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے کراچی, اوپر ٹاپ سے آپ جہاز سے گزرے دیکھیں کہیں کوئی گرینری نہیں ہے, بلڈنگز کانکریٹس جو ہیں وہ آگے بڑھی جا رہی ہیں. لیکن جو پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا ایشو وہ پانی کا تھا, کہ ایک سڑک ہے, ایک روڈ ہے جہاں پہ اندر لائنز جا رہی ہیں, تو پانی تو اتنا ہی جا رہا ہے. پہلے ایک پلاٹ پہ جو ہے وہ 7-8 لوگ رہتے تھے, 10 لوگ رہتے تھے, وہاں آپ 20 منزلہ عمارت کھڑی کر دیں گے تو پھر ان کے جو ہے وہ 1000 لوگوں کو پانی چاہیے, بجلی چاہیے, گیس چاہیے, جبکہ لائنز گزر رہی ہیں 10 لوگوں کے حساب سے. تو یہ جو مسئلہ تھا, کیونکہ میں واٹر کا بھی سوال کرنا ہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے حل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یار؟ سر پہلے تو ایک چیز ہمیں ریلائز کرنا ضروری ہے کہ بلڈر کا کام جو ہے وہ بلڈنگ بنانا ہے اور اس کے نقشے پاس کروانا, جو کہ ضرورت ہے, لیکن وہ ہم ڈپارٹمنٹ سے کرتے ہیں.
ڈپارٹمنٹ جب ہم نقشے پاس کرانے جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ اسکروٹنی فیس، ڈیولپمنٹ چارجز، آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں بہت سارے ایسے فیسز ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں، جس میں بجلی، گیس، پانی، سیویج، ان سب کے اخراجات اس میں پہلے سے موجود ہوتے تو ہیں. آفیشیل کتنا دیتے ہیں اور ان آفیشیل کتنے پرسنٹ دیتے ہیں؟ سر آفیشیل ہی ہوتا ہے، اگر آپ آفیشیل دیکھیں گے تو نہیں مقصد ہوتا ہے نا، ایسے مثال آپ نے 100 روپے دیے تو آپ بولیں جناب سرکار کے پاس اس میں سے 70 روپے جا رہے ہیں اور 30 روپے کہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں. سر وہ ادھر ادھر تو جاتے ہی ہیں، بٹ یہ نہیں کہ میں پرسنٹیج جاننا چاہ رہا تھا اندازاً. سر وہ پرسنٹیج نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے چلیں، وہ جس کا جتنا دل چاہے، مہنگائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مہنگائی پہ ڈیپینڈ. اچھا بٹ دا پوائنٹ از کہ بلڈر کا کام جو ہے بلڈنگ بنانا ہے، اور بائی لا اگر وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے اور وہ بلڈر آباد کا ممبر ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آفیشیل کام کرتا ہے، اور آفیشیل کام کرنے کے لیے وہ آفیشیل فیسز بھرتا ہے. ٹھیک ہے. جو سرکار کا کام ہے وہ سرکار نے کرنا ہے، اور اس کے نیچے اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں. دا ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار آل دیز پرابلمس. اگر ڈپارٹمنٹ پورا نہیں کرتا تو اٹ از دا فیلئر آف دا ڈپارٹمنٹ جو ایک عوام یا بلڈر برداشت کر رہا ہے. اور پچھلے 2 یا 2.5 یا 3 سال سے اگر کام بند ہے تو اس کے لیے ڈپارٹمنٹ سے سوال ٹھیک ہے. جنید اشرف صاحب آپ فرمائیں اسی سوال کے حوالے سے کہ یہ پانی کا مسئلہ ایک بڑا تھا کہ جو ورٹیکل کراچی جانا ہے تو اس کو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، ریسورسز ہیں پانی، بجلی، گیس کی، وہ کیسے دی جائیں گی. یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو گیا ہے کیونکہ جو گھر ہیں لوگوں کے ادھر پانی نہیں آ رہا تو بڑی بڑی بلڈنگ بن جائیں گی تو کیسے پانی آئے گا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس پروگرام کا، اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ نے نام رکھا ہوا ہے اپنے پروگرام کا، سوال ہے پاکستان کا. پوری دنیا میں واقعی سوال ہے پاکستان کا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر ایک پاکستان کا سوال لے کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ہمارے پاکستان والے اور آپ کے پروگرام کے تھرو یہ سمجھ لیں کہ سوال ہے ہمارے پاکستان کا، جب ہم ہمارے پاکستان کا سوال کریں گے تو ہمارے بہت سے مسائل ہمیں خود حل کرنے جو حل ہو سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے پانی کے مسئلے پہ. جیسے کریم آڈیا صاحب نے بتایا، پانی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر ہوتا ہے اس پہ 8 لوگ رہتے ہیں. ظاہری بات ہے وہاں کنیکشن چھوٹا ہوتا ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہے. یہی پلاننگ ہوئی بھی تھی. اس پلاننگ کے بعد ایک پالیسی کے تحت ان روڈ کو ڈکلیئرڈ کیا جاتا ہے. جب روڈوں کو ڈکلیئرڈ آفیشلی کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈکلیئرڈ کرتے ہوئے کمرشل کرتے ہوئے اس کی کچھ فیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں، جو امپوز کی جاتی ہیں. جب فیسز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے. وہ کیوں لی جاتی ہیں؟ وہ اس لیے لی جاتی ہیں کیونکہ وہاں ایک گھر تھا، 8 افراد رہتے تھے، اس کو ڈکلیئرڈ کیا گیا، اور اس پہ جو فیسز لی جا رہی ہیں اس میں واٹر کنیکشن بھی ہے، اس میں سیوریج لائن بھی ہے، اس میں انفراسٹرکچر بھی ہے. اور چھوٹی فیسز نہیں، بہت ہیوی فیسز ہیں. مقصد 1000 گز کا پلاٹ ہے تو اس کے اوپر میرا خیال ہے آلموسٹ جو ہے 80 لاکھ سے 1 کروڑ پہ فیس بن جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے. اور پھر جب نقشے اور نہیں، جب یہ تو کمرشل کی فیس ہے، جب اس پہ نقشہ اپروو کرانے جاتے ہیں بلڈنگ کا تو پھر اس میں بیٹرمنٹ چارجز ہیں. کیا بیٹرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کتنا آپ بیٹرمنٹ کر سکتے ہیں. وہ چارجز ہیں، اسکوٹنی چارجز ہیں، دوسرے چارجز ہیں. 4 کروڑ پہ دیے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیونکہ بلڈر کی ذمہ داری ہے کہ اگر ڈکلیئرڈ جو آفیشلی گورنمنٹ کی طرف سے ہے اس پہ وہ لے رہا ہے اور فیسز ادا کر رہا ہے اور تمام 4 کروڑ 3.5 کروڑ پہ دے رہا ہے تو وہ کیوں نہیں لگ رہے ہیں؟ مقصد ہم یہ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لگے تو اس کا ہمیں بریک اپ بھی. اب ہم جب بھریں گے پیسے تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ پیسے کہاں کہاں لگیں گے، وہ حساب بھی ہمیں چاہیے، کیونکہ ہمارا ریونیو لگ رہا ہے اور پھر ہمیں پرابلم ہو رہی ہے یا ہمارے الاٹیز کو پرابلم. ٹھیک ہے ناظرین، ایک ایسے موقع پہ کہ جب اگر ہم کراچی کی بات کر لیں پہلے مرحلے میں، تو جہاں کراچی کے کسی بھی کونے پہ نکل جائیں تو لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے. پانی پیچھے سے بھی کم ہے، اور دوسرا اس کا ایک بہت بڑا ایشو پانی کی ڈسٹریبیوشن کا ہے. تو جب نئے پروجیکٹس بنیں گے اور اتنے زیادہ ورٹیکل ہائی رائز پروجیکٹس بنیں گے تو ان کے ساتھ ان کو پانی کیسے ملے گا، اور اب یہ مسئلہ جو ہے یہ کیسے حل ہوگا؟ تو کراچی واٹر سیوریج بورڈ سے کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ بہت عام سوال ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں آگے پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے پیسے جمع کرا دیے ہیں بلڈرز کو بڑی تعداد میں، اور وہ ان بلڈنگز پہ کام رک گیا ہے، تو ان کے پیسے پھنس گئے ہیں، وہ پریشان ہیں اس وقت بڑی تعداد میں. وہ بلڈر بھی پریشان ہیں.
تو وہ کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا۔ آباد ہاؤس میں اور بات ہو رہی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پر، اور وہ ہے ہاؤسنگ کا، جس پر وزیر اعظم بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو آلریڈی لوگ ہاؤس بناتے ہیں، یا اس میں یہ کہا جائے کہ اگر ہم کراچی میں بات کر رہے ہیں تو بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، بلڈرز ہیں، ہائی رائز بلڈنگ ہوں یا اسمال بلڈنگز ہوں، ان کے مسئلے حل ہونا ضروری ہیں۔ تو اس پر آج کے پروگرام میں جو کراچی کے بڑے بلڈرز ہیں، آباد جو ان کی ایسوسیشن ہے اس کے عہدیداران ہیں، وہ اپنے ایشوز پیش کر رہے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے تھے سر پانی کی، تو اب یہ فرمائیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب آپ سب ہائی رائز کو پانی دیں گے۔ ویسے تو پانی ویسے ہی نہیں آ رہا کراچی میں کہیں، تو اب یہ جو بلڈنگز ہیں ہائی رائز کو، انہیں کیسے کیا فارمولہ طے ہوا ہے اس پر؟ تھینک یو ویری مچ رضوان صاحب، شکریہ بہت بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی تھوڑی سی سائیکولوجی کو سمجھنا پانی کی بڑا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ڈسکشن سے پہلے کراچی شہر میں پانی کتنا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر ایک کی نالج میں ہے۔ اس وقت ہم جو پانی حاصل کر رہے ہیں مختلف بلک سورسز سے، کیونکہ کراچی ایک بہت ہی ریموٹ ایریا ہے، ہماری واٹر ریسورسز جو ہیں ود ان سٹی نہیں ہیں، ہمیں کیری کرنا پڑتا ہے، کنوے سسٹم کے ذریعے لانا پڑتا ہے۔ درمیان میں ملٹیپل سٹیج کی پمپنگ ہوتی ہے، پھر کینال سسٹم ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے وہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں وہ انٹر ہوتا ہے۔ اس وقت آبادی کے لحاظ سے جو ہمیں پانی اویلیبل ہے وہ آلموسٹ 450 ملین فرام انڈس اینڈ 100 ملین فرام ہب ڈیم کی۔ ہب ڈیم جو ہے وہ رین فال پہ بیس کرتا ہے بیسیکلی، اور موسٹلی ابھی آپ نے دیکھا پچھلا اسپیل جو گزرا ہے وہ بالکل ڈرائی اسپیل تھا، تو ہمیں ویسٹرن ایریاز جو ہیں اورنگی اور بلدیہ اور اس طرح سے وہ پارشل نارتھ کراچی، اس میں بڑا کرائسس رہا بیسیکلی۔ اور انڈس سورس کیونکہ 450 بلین گیلنس ہمیں سپلائی کر رہی ہوتی ہے، پھر اگر ہم اس میں تھوڑا سا پریفیج اور لیکیجز کا سیکشن نکال دیں تو افیکٹو واٹر ہمارے پاس آلموسٹ 406 ملین بچتا ہے، جو کراچی شہر میں کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے نہیں ہے۔ اگر ابھی جو سینسس ہوئے ہیں اس کی مطابقت سے اگر ہم اس کو ریشنلائز کریں یہ پانی کو جو اس کی ضرورت ہے، تو اس وقت ہمیں پانی کی ضرورت ہے 918 ملین۔ اور اگر ویسے دیکھا جائے جیسے کہ میڈیا پہ اکثر ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کی آبادی اتنی نہیں ہے جو سینسس میں کہا گیا ہے، جی جی، لیکن 2.5-3 کروڑ ہے، تو اگر اس فگر کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کراچی کو 1200 ملین کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اگینسٹ میں جو ہمیں افیکٹو واٹر سپلائی ہے وہ 406 ملین کی ہے۔ تو اگر ہم اس فگر کو میچ کریں گے تو کسی طریقے سے بھی ریشنلائز نہیں ہوتا ٹھیک ہے، کہ ہم کوئی بھی نیا پروجیکٹ یا کوئی ایسی چیز جو ہے اس کو ڈیولپ کریں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ابھی صورتحال بنی، کیونکہ میں عادیہ صاحبی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ کمرشلائزیشن بالکل صحیح بات ہے، لیکن جب تک آپ یوٹیلیٹی سروسز کے ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیں گے، اس قسم کی کوئی بھی چیز، اس قسم کی کوئی بھی پلاننگ جو ہے نا وہ فیلیور کی طرف چلی جاتی ہے۔ بیسیکلی واٹر بورڈ ایک بہت ہی بنیادی اور ایلیمنٹری ادارہ ہے جس کو آن بورڈ لینا ضروری ہے کہ آیا وہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ جو آپ کنسٹرکٹ کرنا جا رہے ہیں، آیا اس کے لیے وہ فیسلٹی اویلیبل ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ چارجز، کمرشلائزیشن چارجز جو واٹر بورڈ سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ واٹر بورڈ کو بھی نہیں دیے گئے ہیں۔ اگر میں بالفرض یہ بھی کہہ دوں کہ ایک پروجیکٹ اگر بنتا ہے اور اس سیکشن پہ میں کوئی ڈیولپمنٹ ورک کرنا چاہوں، سیوریج کا سسٹم اگر میں مثال کے طور پہ اگر لینا چاہوں تو سیوریج کا سسٹم اس پروجیکٹ کے ڈسپوزل کو کیری کرنے کے لیے مجھے اینڈ پوائنٹ سے لینا پڑے گا، نہ کہ میں وہیں 33 انچ کی 6 انچ کی لائن کو میں 33 انچ کی لائن میں کنورٹ کر دوں گا، تو اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اینڈ ڈسپوزل سے ڈایاز کو انلارج کرتے ہوئے پھر اس سسٹم پہ لانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹرمنٹ چارجز لے کے اس پروجیکٹ کو وہی درست کر دوں، میں 6 انچ کی لائن کو 33 انچ میں کنورٹ کر دوں اور پیچھے کا سارا سسٹم 6 اور 8 انچ کی لائنوں پہ مشتمل ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے وہ اس پروجیکٹ کو یا وہ اس کنسٹرکشن کو ان کی ضرورت کو میٹ کرنے کے لیے مجھے پورے سسٹم کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، مطلب نہیں تو ابھی اب جو کیونکہ پابندی ہٹ گئی ہے ہائی رائز پر اور اب یہ ایشوز جو تھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اب حل ہو جائیں گے، تو اب یہ جو بلڈنگز ہیں آلریڈی جو بہت سی ایسی ہیں کہ جس میں پٹیشن دی جا چکی ہے، بہت سی ایسی ہیں کہ جو آخری مرحلے میں ہیں، بہت سی ایسی ہیں جو بن رہی ہیں، تو آپ کی کیا تیاری ہے؟ مثلا آپ تیار ہیں سب کو پانی دینے کے لیے؟ پانی جو اویلیبل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس حساب سے ہم اپنی فیزیبلٹی دیکھ کے کنیکشنز، کیونکہ ہم نے 18 انچ اور نیچے کی جو سسٹم ہے اسے ہم نے کنیکشن اوپن بھی کر دیے کہ جہاں فیزیبلٹی بنتی ہے، جہاں پانی اویلیبل ہے پلینٹی فل،
वहाँ पे हम उसका प्रोविजन रखा है कि उनको पानी उनको दे दी जाए। अदरवाइज उसको हमने रिलेट कर दिया K4 पे जो पानी की अवेलेबिलिटी होगी K4 आने के बाद, तो उसमें तो 4-5 साल लगेंगे K4 में सर। देखिए उसके अलावा चारा नहीं है। या तो हम ये करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग आबादियाँ हैं उनको डिप्राइव करते हैं, पानी की फैसिलिटी से महरूम कर दें और नई कंस्ट्रक्शन को हम पानी सप्लाई कर दें, तो इधर वे किसी न किसी जगह तो प्रॉब्लम्स आनी है। और देखिए फिर कराची शहर जो है उसका अगर पेरीफेरियल एरियाज उसके देखे जाएँ तो उसमें मशरूम ग्रोथ हो रही है कच्ची आबादियों की। अच्छा, मेनली हमारा सिस्टम जो बल्क सिस्टम है वो वहीं से गुजरता है, उसमें टेम्परिंग बहुत ज़्यादा है, उसमें पिल्फरेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट कराची के सिस्टम पे देख लें तो वहाँ पे कई गोट जो आज से 20 साल 15 साल पहले नहीं थे, अब वो आबाद हो गए। अब जब इंसान आबाद होता है तो नहीं ठीक है, इसमें कोई फार्मूला बताएं ना कि अगर ये जो बिल्डर्स हैं अपने प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, अखबारात में आता है, मीडिया में सब जगह आ रहा होता है, अब एक आम आदमी जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लेकर वहाँ पे जा रहा होता है और वो बुक करा रहा होता है, तो वो कैसे सेटिस्फाई होगा कि उसे पता होगा कि नहीं यार यहाँ मैं इधर फ्लैट ले लूँगा और 3 साल बाद मुझे अगर पोजीशन मिलती है तो यहाँ पानी आ रहा होगा। सर देखिए ये श्योरिटी तो मैंने आपको बताया कि 24/7 हमारे पास कराची में सप्लाई भी नहीं है। हम इंटरमिटेंट सप्लाईज पे गुजारा कर रहे हैं। मोस्टली बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, जैसे बल्दिया की अगर मैं मिसाल दूँ तो वो महीनों में पानी आता है। क्लिफ्टन में अगर आप देख लें तो हाइज ट्रीज रहती हैं, वहाँ पे डिग्नेट ट्रीज रहती हैं, लेकिन इवन देन मतलब दे गेट ओनली हाफ एन आवर सप्लाई आफ्टर ईच अल्टरनेट डे। तो मतलब लोगों के घरों में नहीं आ रहा, टैंकर माफिया को जा रहा है। देखिए टैंकर माफिया अब वो एक बहुत ही लंबी डिबेट है, अगर वो अगर आप करना चाहेंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। चलिए वो अलग से प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। हम हैं मटेरियलिस्टिक लोग, ठीक है। हम जो चीज सरफेस पे देखते हैं ना उसको बिलीव करते हैं, जो चीज अंडरग्राउंड रन कर रही होती है वो इनविजिबल होती है, वही जानना है हमने, अंडरग्राउंड क्या है, क्या इसके पीछे थ्योरी है वो जाननी है। इंशाल्लाह इस पे कभी प्रोग्राम करेंगे। हसन बख्शी साहब पहले आपसे, फिर सर मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। ये मैं आगे क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर तो 4-5 प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये पानी के मसले पे जरा आप फरमाएं क्या पोजीशन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ जी, ये कोई चॉइस नहीं है इन इदारों के पास। ये इसकी तनख्वाह लेते हैं, करोड़ों रुपए का बजट है, इनका काम है कि सिटीजन्स ऑफ कराची, सिटीजन्स ऑफ सिंध और पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बेसिक फैसिलिटी दें। ठीक है। ये बिल्डिंगें पानी नहीं पीती, ये लोग पानी पीते हैं। ये और ना कोई पाकिस्तान में ऐसी बात है कि हम एक बिल्डिंग बनाएंगे तो 25,000 लोग रशिया से आके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें दो राय नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है इदारों में। आज भी जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि चूँकि लाइन पानी 1,000 गैलन 150 रुपये का है और टैंकर का वही 1,000 गैलन 3,000 रुपये का है, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरली बात कह रहा हूँ। वो पानी टैंकर से मिल रहा है, बट ये तो एक इदारा है ना, ये सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। अगर फर्ज करें मेरे 2 बेटे हैं जिसमें एक प्राइवेट सेक्टर है एक गवर्नमेंट सेक्टर है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर फेल हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर फेल हो रहा है, तो क्या मैं वो अपने बेटे को जो मेरा प्राइवेट सेक्टर है उसको भी आगे क्लास में नहीं जाने दूँ? ये हो नहीं सकता। ये इनका काम है कि डेवलपमेंट का प्लान बनाए 25 साल का, गवर्नमेंट का काम है इनको फाइनेंस करे और ये काम चले। देखिए ये हम एक ज़िंदगी का दिन वेस्ट नहीं कर सकते। हम कारोबारी लोग हैं, हमारे अरबों रुपए लगे हैं, हमारे मुल्क से पैसों से टैक्स से ये मुल्क चलता है। ठीक, इसमें हम बहुत क्लैरिटी है। ये फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है कि इन्होंने मास्टर प्लान नहीं बनाया, ये उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसमें प्राइवेट सेक्टर की क्या गलती है? ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह बात आ गई है। सर वेरी क्विक कोई जवाब देना चाहेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा बख्शी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि बेसिकली अगर हम किसी चीज़ को कंसंट्रेट कर देंगे किसी जगह पे, अगर मैं बिलफर्ज जमशेद टाउन के किसी इलाके की मिसाल दूँ और वहाँ एक कंसंट्रेटेड आबादी में वहाँ पे बनाना शुरू कर दूँगा, तो लाजमी सी बात है कि जो उसकी विसिनिटी में जो लोग बस रहे होते हैं वो यूटिलिटी की कमी का शिकार जरूर होंगे। ठीक है, इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर, कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप परमिशन, जैसे कोई प्लॉट है अगर वो आपके सामने आता है कि जनाब इस पे हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, तो आप उसकी परमिशन ही ना दें कि भाई यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ तो गैस नहीं है, आप क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल सही है आपका ये भी कि हम ना दें परमिशन, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं जिसके ज़रिए शहर कंट्रोल होता है या फिर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनती है या वो आते हैं। उसके लिए जो वो बात है कि जो इसके हमने वाटर बोर्ड एनओसीज और तीनों एनओसीज हमने कंपलसरी की हुई है। अब उनकी एनओसी नहीं आती, हम नहीं देते, हम कहाँ अप्रूवल दे रहे हैं, नहीं दे रहे। जब तक तीनों डिपार्टमेंट से अब हमें यूटिलिटी एजेंसी से एनओसीज इशू नहीं होती, हम नहीं देते, हम कहाँ अप्रूवल दे रहे हैं। ठीक है, तो सर फिर आप एनओसी दे क्यों रहे हैं? अगर आपने पानी नहीं दे रहा तो फिर एनओसी क्यों दे रहे हैं? बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहूँ कि आप ओल्ड सिटी एरिया में ग्राउंड प्लस 2 से ज़्यादा की परमिशन नहीं है। आप मुझे बता दें कोई बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 6 से कम की नज़र आ रही है,
میں لیاری کی بات کر رہا ہوں, میں گارڈن لیز کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کلفٹن کی بات کر رہا ہوں. بات صرف یہ ہے کہ گراؤنڈ پلس 2 سے زیادہ کی پرمیشن وہاں ہے ہی نہیں. آپ ابھی بھی نقشہ کسی کا اپروو کرانے جائیں, وہ گراؤنڈ پلس 2 سے زیادہ آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں دے گا. اس پہ تھوڑا سا ہم کریکٹ کر لیں. رولز ہیں اولڈ سٹی ایریا میں گراؤنڈ پلس 50 کی نقشہ پاس کیا ہے, چیف منسٹر سندھ نے کیا ہے, اور اس پریزنٹیشن کمیٹی میں وہ موجود تھے واٹر بورڈ کے ایم ڈی. دیکھیں یہ مطلب اگر ہم ہو سکتا ہے قادر بھائی کہ وہ سبجیکٹ نہیں ہو, ان جنرل وہ تو اسپیشل کیس ہوگا. نہیں اسپیشل کیس نہیں, اچھا یہ جنرل قانون ہے. کہیں پر صرف 399 گز کے رہائشی پلاٹ گراؤنڈ پلس 2 ہیں. کمرشل پلاٹ تو کمرشل ایکٹیویٹی اور ہائی رائز کے لیے ہی ہیں. دیکھیں اس میں ایک چیز کلیئر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پرمیشن نہیں دیں, ہم بھی کہتے ہیں پرمیشن نہیں دیں. تو 1996 میں 16% آبادی کچی آبادی میں رہتی تھی. آج یہ رک رک کے کام 54% لوگ کچی آبادی میں رہتے ہیں. ایک وقت یہ آئے گا کہ 99% لوگ کچی آبادی میں رہ رہے ہوں گے. تو ہم کیا چاہتے ہیں اس سٹی میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کیوس ہو جائے, انسرٹنٹی ہو جائے, ایک آدمی کو مناسب قیمت پہ گھر بھی نہیں ملے. آج حسن اسکوائر میں جائیں, 50,000 کا فلیٹ بنا تھا, آج لوگ وہاں رہ رہے ہیں اور وہ آج 50 لاکھ کا ہو گیا ہے. تو دیکھیں یہ روٹی کپڑا مکان یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ فیل ہوئی تو پرائیویٹ سیکٹر نے اسٹیپ ان کیا ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم تو کمرشلی کر رہے ہیں. پر اگر آج سیلانی کو چیک کریں آپ, اور وہ جو آپ کچی آبادی کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ساری پکی آبادیاں ہو گئی ہیں, سب پہ قبضہ ہو گیا ہے, اور ان کو پانی بجلی گیس سب کچھ مل رہا ہے. اور کرائم کتنا ہو رہا ہے وہاں سے. جی کرائم بھی ہو رہا ہے. سر میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. عارف صاحب, جو آپ کا اسلام آباد سے تعلق ہے, تو اگر ہم کمپیریزن کریں فرام کراچی ٹو اسلام آباد اینڈ لاہور, تو یہ اس انڈسٹری کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں رضوان, تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ جو کراچی کے حالات ہیں اسلام آباد کے اس سے مختلف نہیں ہیں. اچھا, کراچی میں بھی جو ہے وہ بلڈنگز نہیں بن رہی, اپروولز نہیں ہو رہی, کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. یہ حالات اسلام آباد کے ہیں. اسلام آباد کا تھوڑا سا ڈفرینٹ سینیریو ایسے ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ آج سے 20 سال پہلے جو بلڈنگ شروع ہوئی ہیں, کچھ علاقے ایسے ہیں, کچھ سوسائٹیاں بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں, وہاں پہ سی ڈی اے جو ہے اپروول نہیں دیا کرتی تھی. ایک بلڈر جو ہے وہ سوسائٹی کا اگر پلاٹ لیتا تھا تو اس نے سوسائٹی سے اپنی اپروول کرائی اور ایک بلڈنگ کھڑی کر لی. اسی طریقے سے کچھ ایریاز ہیں, E11 سیکٹر ہے اسلام آباد کا, جو ایوب خان کے زمانے سے ایگزمپٹ ہے. وہ آپ چلے جائیں بنی گالا, جس میں عمران خان صاحب کا خود کا اپنا ذاتی گھر ہے, وہاں پہ 65,000 کے قریب جو ہے وہ گھر اور بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. ہوا یہ کہ آج سے 1 سال سوا سال پہلے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے, پھر سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا, ایک آرڈر دیا کہ آپ جو ہے یہ سی ڈی اے کہتی تھی ہماری جوڈیکشن میں نہیں ہے, تو کسی نے بنا لیا تو اس کا تو قصور نہیں ہے اگر سی ڈی اے اس کی اپروول نہیں دے رہی. ٹھیک ہے. اب وہ بلڈنگز بن گئیں, اس میں لوگ آباد ہو گئے, کچھ بن رہی ہیں, کچھ بن چکی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جی سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا کہ جی یہ جتنی بھی کنسٹرکشن ہوگی, جیسے بنی گالا کا مشہور کیس ہے, اسی طرح E11 کا جتنا بھی بن گیا ہے, آپ اس کو ریگولائز کریں اور اسلام آباد کا ایک نیا ماسٹر پلان جو ہے وہ آپ بنائیں. ٹھیک. اب ہوا یہ کہ اس بات کو ہو گئے سال, اور سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ کمیٹی بنا کے جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کر دیں. اس کو آج سال ہو گیا. اچھا, ماسٹر پلان بنانے کی بات ہے, اس کے لیے کمیٹی جو بنی اس کی 3 میٹنگز ہوئی, ٹوٹل 3 میٹنگز ہوئی. اس میٹنگ میں آج تک وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ فرم کو ہائر کرنے کے لیے, کنسلٹنسی فرم کو ہائر کرنے کے لیے ہمیں اشتہار دینا ہے. وہ اشتہار آج تک 8 مہینے میں وہ نہیں دیا انہوں نے. بائیلوز, نئے بائیلوز بنائے اسلام آباد میں, اور ہائی رائز کی جو اسلام آباد کے لیے عمران خان صاحب نے ویژن دیا کہ جی آپ جو ہے وہ 50 منزل تک منیمم بنا سکتے ہیں, وہ پورے اسلام آباد کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے. وہ بائیلوز جو ہے وہ بنے ہوئے پڑے ہیں. اب جب ہم جاتے ہیں سی ڈی اے چیئرمین کے پاس, یا کوئی بھی جاتا ہے پروجیکٹ کا اپنا جس کی بلڈنگس رکی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب جو ہے ابھی فارغ نہیں ہے, وہ اپروول دیں گے ماسٹر پلان کی, اسلام آباد کی پرائم منسٹر دے گا. ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ سارا جو کام رکا ہوا ہے, چاہے وہ کراچی کا ہو چاہے وہ اسلام آباد کا ہو, گورنمنٹ اس میں کردار کیوں ادا نہیں کرتی؟ اب اس دفعہ آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں کتنا آپ کا ڈیفیسٹ اور کتنا کم آپ کا ریونیو جنریٹ ہوا. ہم ان سے بات کرتے ہیں. میں مثال ہوں, میرے تقریباً 2 پروجیکٹ نے 600 فلیٹ کیے اسلام آباد کے اندر, 601 میں 601. پچھلے سال جو میں نے ٹیکس دیا ہے, میں نے ایف بی آر چیئرمین کو بھی یہ بات بتائی, میں نے کہا آپ نے پچھلے سال مجھ سے یہ ٹیکس لیا, اس سے پچھلے سال اتنا لیا, اس دفعہ اس کا آپ میرا 20% ٹیکس نہیں بنا کیونکہ میری ریکوری بند ہو گئی. قصور میرا نہیں ہے, قصور سی ڈی اے نے کیا یا کسی بھی ادارے نے کیا. وہ 600 لوگ یا 1200 لوگ یا 12,000 لوگ جنہوں نے وہ پرچیز کیا یا اس میں انویسٹمنٹ کی اپنی,
ان لوگوں کا کیا قصور ہے اس ملک میں؟ ٹھیک ایک ہے۔ تو اینڈ یوزر کا کیا قصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے سب سے سر۔ بڑی بات تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، اور گھر جو ہے وہ ہر شخص کی ضرورت ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی زندگی کا یہ سب سے بڑا خواب ضرور ہے کہ میرا گھر جو ہے بن جائے۔ تو کیسے اس کو ملے گا؟ غریبوں کو جو اور مڈل جو نچلے طبقے کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، ان کو خواب دکھائے گئے ہیں، تو اس ہاؤسنگ اسکیم کا کیا ہوا ہے اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، یہ جو پراپرٹی کی ایکچوئل ویلیو پر بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، اور اس میں اس بجٹ کے اندر بھی بات کی گئی ہے، ٹیکسز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس پر یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے، یہ بھی ہم آگے پوچھیں گے۔ اور پورشنز جو کراچی میں بڑی تعداد پہ بن گئے تھے، ان کا اب کیا ہوگا آگے؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا۔ کہ ابھی ہمارے 100 پروجیکٹ ہیں، ایز اے ڈیولپرس جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ صرف انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم میں ہے کہ وہ ان کا پیسہ ضائع ہو جائے، وہ اپنے پروجیکٹ پہ کام کر دیتے ہیں، لیکن پیچھے سے نہ ان کو سیوریج کی لائن مل رہی ہے، نہ پانی کی لائن مل رہی ہے، ان کے یہ پروجیکٹ ختم ہوں گے، ان کا ریونیو جو ہے وہ ان کا جو ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ گین ہوگی، تو پھر یہ کراچی سے باہر کہیں جا سکیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس میں ماسٹر پلان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ظفر صاحب کے انڈر میں آتا ہے، صحیح ہیڈ یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ کوئی چیز، جیسے اب جو ہے اربن ایریا کے اندر زیادہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے اور وہیں پہ ہاؤسنگ اسکیمیں آنی ہیں، ان کو کیا چاہیے کہ وہاں پہ ایک پاکٹ کو پکڑیں اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ماسٹر پلاننگ کریں۔ ماسٹر پلاننگ کر کے یہ وہاں پہ اس کی جو بھی وہاں پہ لوگوں نے زمینیں لی ہیں، اس میں ان کی بھی زمین ریونیو کی بھی ہوتی ہے، کے ڈی اے کی شاید ہو یا نہیں ہو، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ چارجز لے کے اس کو ڈیولپ کرتے جائیں اور این او سی دے۔ لیکن سب سے پہلا کام ہے کہ ان کو ماسٹر پلاننگ تو کرنی ہے، وہ کر کے آگے بڑھائے۔ انڈسٹری کو تو یہ نہ روکے نا، نہ پانی کی وجہ سے روکے، نہ اس کی وجہ سے۔ کوئی رسپانس دیکھیں اس کے لیے سب سے بڑی جو بات انہوں نے بتائی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس میٹر کو ماسٹر پلان کو ہی ٹیک اپ کیا ہے، اور اس کے لیے بڑے اسپیسیفک آرڈر ہوئے ہیں، جس کے لیے ہماری ایک کمیٹی بنی ہے جو انڈر سیکرٹری اور کچھ ریناؤنڈ ہم نے لوگ لیے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے یاسمین لاری صاحبہ ہیں، یہ ہم نے ایک فائنلائز کر رہے ہیں، اور اس اتھارٹی کا کام جیسے انہوں نے بتایا ہے وہی ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کا نام بھی ہم چینج کر رہے ہیں، اربن اینڈ ریجنل ماسٹر پلان اتھارٹی اس کا ہو رہا ہے، وہ تقریباً فائنلائزیشن پہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو میٹر سارے کہہ رہے ہیں، ابھی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مختلف چیزوں میں بٹا ہوا ہے، جیسے انہوں نے بولا 13 لاسٹ آپ کی جانب سے بس سر، کوئی ٹائم کا مسئلہ ہے۔ میرا نام رئیس احمد ہے۔ ہمارا ظفر حسن صاحب سے سوال ہے، انہوں نے ایک ریویو کمیٹی بنائی ہے جو اس کے اوپر کام کرے گی، جو ہمارے کیسز رکے ہوئے ممبران کے، کیونکہ مختلف اسٹیجز پہ کام رک گئے تھے، اور وہ پرانے ڈی جی صاحب چلے گئے، اور ماشاءاللہ سے ظفر حسن صاحب ہے، ان کی بہت پازیٹیو سوچ ہے۔ انہوں نے کل ہی ایک کمیٹی فارم کر دی ہے، اور اس کو انہوں نے آرڈر بھی دے دیے ہیں کہ ان کو ہمارے آباد کے 2 ممبر لے رہے ہیں، اور باقی ان کی کمیٹی کے ممبر ہیں جو مل کے بیٹھ کے سارے کام ریویو کریں گے کیس ٹو کیس۔ تو ہم چاہتے ہیں اس کو ایز سون ایز پاسبل جلدی اس کو فاسٹ ٹریک پہ کام کیا جائے۔ سر یہ فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے، یہ بالکل آپ پروسیجر کے ریویو کیسے کریں گے؟ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، اور یہ چیئرمین صاحب سے بھی کل بھی اگر یہ آئیں گے تو موسٹ ویلکم ہے، اور ہم یہ اس کو ہم نے بڑی ڈسکشنز کے بعد کر لیا، اور اس کو ہم فائنل کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی۔ آپ کو بہت اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پازیٹیو ہے۔ جو آنریبل سپریم کورٹ آرڈر بڑی کے تحت ہم تعداد میں ضرور یہ دیکھیں گے۔ انویسٹرز ہیں، اور ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور کتنی ساری انڈسٹریز ہیں جو ان بلڈنگز کے بننے کی وجہ سے ان کا کاروبار رکا ہوا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ذرا سپیڈی جو پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے، یہی جو اور فیوچر میں کوئی ایسا پروجیکٹ بنے نہ پرمیشن دی جائے جس میں یہ مسائل آئیں۔ جی اچھا جیوا صاحب، یہ جو وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اسکیم ہے، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ پازیٹیو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 50 لاکھ انہیں گھر ملیں گے تو ملیں گے انہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پالیسی جو ہے اس میں 2 چیزیں اگر گورنمنٹ ختم کر دے امیڈیٹ شروع ہو سکتی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ جو پالیسی فائنلائز ہوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے، اس میں دیکھیں پرائز شروع ہوئی 2013 سے 15 لاکھ روپے سے، جب میاں صاحب کو ہم نے میاں نواز شریف کو یہ پالیسی دی، اس کے بعد یہ پرائز گئی 19 لاکھ پہ، اس کے بعد پرائز گئی 21 لاکھ پہ، پھر گئی 25 لاکھ پہ، آج 30 لاکھ میں بھی وہ گھر بننا مشکل ہے جو گورنمنٹ بجٹ میں ٹیکسز
اسٹیل اور سیمنٹ کے اوپر بڑھا رہی ہے. دیکھیے سبسڈی دے رہے ہیں, اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اسٹیل سیمنٹ پہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات, اس کا ایک حل صرف یہ ہے, جیسے ابھی یہاں بات ہو رہی تھی نا انفراسٹرکچر, جی دیکھیں جب تک کوئی بھی اسکیم کامیاب نہیں ہوتی جب آپ پانی, بجلی, گیس وہاں نہیں پہنچائیں گے. ہم 4 چیز کی بات کرتے ہیں, آپ پانی, بجلی, گیس, چاہے وہ لاہور میں ہو, چاہے شاہدرہ میں ہو, چاہے وہ فیصل آباد میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, کسی بھی جگہ پہ ہو, ٹھیک ہے, صرف پانی, بجلی, گیس اور 1 ونڈو جہاں سے ہمیں واٹر کی NOC ملے. اور یہ مطالبہ ہر انڈسٹری کر رہی ہے اس وقت, ہر انڈسٹری یہ بات کر رہی ہے بالکل, اور ایون ہماری ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بھی یہی چیزیں ضروری ہیں. ہم اگلے مہینے سے آپ کو جو ہے اس گورنمنٹ کو اگلے مہینے سے پروجیکٹ دے سکتے ہیں, لیکن جب یہ فور کلوجر لا میں پھنسے رہیں گے, آج فور کلوجر لا کا ایشو آتا ہے, آج آپ کا فائنانس کا ایشو آتا ہے, ہمارے پاس تو 25-30 لاکھ کا بہت کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے, لینے کے لیے بہت کلائنٹ پڑا ہوا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا یہ جو بات کر رہے ہیں 1 ونڈو کی, یہ موجود ہے ہمارے چیئرمین صاحب. وی ہیو اسٹارٹیڈ 1 ونڈو فیسلٹیز ایٹ KBCA, اور ابھی ہم نے کیٹیگری 1 کا کیا ہے, کیٹیگری 3 اور 4 کی بھی ہم نے بات کی ہے. آل بلڈنگ پلانز ور اپرووڈ فرام 1 سنگل فیسلٹی. یہ ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے, اور یہ بات کی ہم نے ادھر یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, سارے اسٹیکس ہولڈر کو بٹھائیں گے. ہمیں خالی ایک ہی وہاں پہ ابھی تک مسئلہ آ رہا ہے, لینڈ اوننگ ایجنسیز اتنی ساری ہیں شہر کراچی میں, اور اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ جب ہم ویریفیکیشنز آف دا لینڈ کرنے جاتے ہیں, اس میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ ہمارا اس کے لیے بھی ہماری روزانہ میٹنگیں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو 1 ونڈو کرا دیں. سر میری ظفر احسن صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو 1 ونڈو آپریشن کا سلسلہ وہاں چلایا ہے 399 یارڈز تک ریزیڈینشیل پلاٹ کے اوپر, تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ریزیڈینشیل جو اسٹرکچرز یا وہ ہوتے ہیں گراؤنڈ پلس 1 2 کے, اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو سارے جتنے بھی ریزیڈینشیل ہیں اس پہ آپ الاؤ کر دیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلد سے جلد اس کو ریزیڈینشیل کو کم از کم اس کے اوپر 1 ونڈو پہ جو ہے نا لے کے آئیں. یہی سب سے بڑا مطالبہ ہے. دیکھیں یہ اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک پروگرام بنتا ہے, ایک پروگرام ہوتا ہے, ایک پروگرام ہے, اس کو ہم انہانس کر رہے ہیں, اور امپروومنٹ کی طرف ہمارا کل بھی ایک فائنل میٹنگ ہماری ہو گئی ہے, ہم اسی کو میں اس کو سر ایڈ کروں, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے SBCA کو کہ انہوں نے یہ اقدام لیا, اور وہ اب صرف ریسیڈینشیل نہیں, وہ تو کہتے ہیں کیٹیگری 2 3 4 یعنی کمرشل وغیرہ سب وہیں سے ہوگا. میں عارف جیوا صاحب کی بات کو تھوڑا سا میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو ڈفر ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو لینڈ ہولڈنگ ہے ایک لمیٹڈ ہے, اور جو اسٹیٹ 50 لاکھ مکان بنانے کی بات کرتا ہے, کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے ورٹیکل بنائے ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ سستے ریٹوں پہ بنایا جائے. جی, اور ورٹیکل بنائے ہیں, تو اس سستے ریٹوں پہ افورڈیبلٹی, ہماری پر کیپٹا انکم $1500 ہے اس ملک کی, جو کہ اب 20% ڈی ویلیویشن کے بعد $1300 رہ گئی ہے. تو جب تک اسٹیٹ نیچے والے طبقے کو فری زمین نہیں دے گا, یہ مکان عام آدمی کا خواب ہی رہے گا. دیکھیں اسٹیٹ ہیز ٹو پٹ ان, لنڈن میں جائیں سوشل ہاؤسنگ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو بینک کے تھرو دے رہے ہیں, جو اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے. اور دیکھیں یہ اسٹیٹ کے لینڈ قبضہ ہو رہے ہیں, اب یہ کچی آبادیاں جو بن رہی ہیں اسٹیٹ کے لینڈوں پہ ہی بن رہی ہیں نا, چاہے وہ پروونشل لینڈ ہو, فیڈرل لینڈ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیٹ کوئی احسان نہیں کرے گا, اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ ان پاکستانیوں کا ان کو مکان دیا جائے. بالکل, آج کے پروگرام سے اگر یہی بات واضح ہو جائے, اور یہ خود وزیر اعظم کلیئر کریں کہ بھئی وہ زمین جو ہے وہ فری دی جائے گی, کیونکہ یہ خواب لوگوں کا پورا ہو سکے. یہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ ان لوگوں کو دیا جائے, اور وزیر اعظم نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اس میں انٹرسٹ ریٹ جو اتنا زیادہ بینک کا ہو گیا ہے, وہ انہوں نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے سبسیڈائز کیا جائے گا. تو آج آپ جو ہیں بحیثیت چیئرمین آباد جو ہے, یہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ بھی آپ کے ساتھ, اور کراچی جی سندھ مل روڈ کنٹرول اتھارٹی بھی آپ کے ساتھ, تو آپ مطمئن ہو کے جا رہے ہیں سارے بلڈرز جو ہیں آج کے پروگرام سے؟ دیکھیں میں بولتا ہوں مطمئن تو انسان قبر میں ہی ہو سکتا ہے شاید. یہ روز کی کوشش ہے, ان کو بھی کرنا ہے, صبح اٹھیں گے جب آئیں گے ان کو بھی کرنا ہے, کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور کٹھن بھی ہے. ہم سب لگے رہیں گے, آپ کی مدد چاہیے, میڈیا کی مدد چاہیے, تاکہ ہم کسی ایسے نتیجے پہ پہنچے جہاں ہمارا ینگسٹر پرائڈ فیل کرے اپنے آپ کو پاکستانی کہنے کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ انڈسٹری ہے, اس سے بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے, اور ہر شخص کا یہ بالکل, اور ہر شخص کا جو ہے وہ خواب ہے کہ اس کا گھر ہو. اور امید ہے کہ آپ لوگ سب لوگ جو یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں بلڈرز موجود ہیں, اور حکومت جو ہے آپ کے ساتھ تعاون کرے گی, اور یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہوں گے. اور خاص طور پہ یہ سارے بلڈر سے میں کہوں گا کہ کراچی کی گرینری کا ضرور سوچیں,
ٹھیک ہے, ہر بلڈر نے جتنے فلیٹ بنانے ہیں نا اتنے درخت بھی لگانے ہیں. سر ورٹیکل الاؤ کر دیں, 10 گنا زیادہ. ورٹیکل الاؤ کریں, ہم اوپن اسپیسز زیادہ سے زیادہ ہونے دینا, وہ پانی بھی تو چاہیے ہوگا. جی رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, سوال ہے پاکستان کا.